العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سے مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا غریبوں کے غم و سعادت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں غلامانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے ہم اور آپ کی حالت کو دیکھ کر کے، قوم مسلم کی حالت کو دیکھ کر کے بہت پہلے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے، تعجب کیا کہہ رہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آج کا یہ عالمیہ بن چکا ہے، قوم مسلم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور یہی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال نے رونا رویا تھا کہ افسوس ہوتا ہے اس قوم پر جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، یاد رکھیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ عام اعلان کر دیا کہ چونکہ آج تک جو بھی حالتیں تھیں ان سب کو میں اپنے پاؤں کے لیے رانگ رہا ہوں، اب کسی میں کسی سے امتیاز نہیں کیا جائے گا، نہ گورا کالے میں امتیاز ہوگا، نہ امیر کبیر میں امتیاز ہوگا، نہ امیر غریب میں امتیاز ہوگا، تمام مسلمان جو ہے یکساں ہے، مگر یقیناً علم والوں میں امتیاز کیا گیا، علم والوں کو الگ بتایا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہے تو سب مسلمان برابر، مگر علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں تفریق پائی جائے گی۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں، روز اصل سے یہ بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان یہ میٹنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کر دیا، کہا مولا تو انسانوں کو بنائے گا، تو زمین پہ اپنا نائب بنائے گا، ان انسانوں کو تو زمین میں جائیں گے تو فساد کریں گے، تو زمین میں جائیں گے تو طرح طرح کے دماغ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم
कायदा क्या है, इसका तरीका क्या है, हर एक चीज आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया। और उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उन्हीं चीजों को पेश किया और अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों बताओ इस चीज का नाम क्या है, ऐ फरिश्तों बताओ इसका काम क्या है। फरिश्तों ने जवाब दिया, मौला हम नहीं जानते, तू बेहतर जानने वाला है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने वही चीजें पेश की और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम बताओ इसका नाम क्या है, बताओ इसका काम क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम भी बताए और उनके काम भी बताए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्ते मेरे आदम को सजदा करो, क्योंकि अब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और सजदा किया। मैं बताना चाहता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद मलाइका ने उनका सजदा किया तो वो इस बदौलत किया, वो इल्म की बदौलत किया, वो इल्म की बदौलत किया, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म बुलंद है। और जब इल्म को देखा तो फरिश्तों ने वो सजदे में चले गए, मगर एक था जिसने इनकार किया, एक था जिसमें अनानियत आ गई, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मौला मैं बेहतर हूँ, आखिर मैं आदम को क्यों सजदा करूँ, आखिर मैं आदम के लिए क्यों झुकूँ। तो फिर हुआ क्या, अल्लाह ताला ने उसको इनकार किया, वो नाकामयाब हो गया। बचा क्या गया यहाँ से, जिसने इल्म वालों की कदर की अल्लाह ताला की बारगाह में वो महबूब पड़ गया, और जिसने इल्म वालों की कदर ना की वो अल्लाह ताला के यहाँ से भगा दिया गया। था जन्नत में, मगर जन्नत से निकाल दिया गया। अब तो जन्नत में गए भी नहीं है, अब तो जन्नत से बाहर है। यकीन अगर हम इल्म वालों की कदर नहीं करेंगे, अगर हम इल्म की कदर नहीं करेंगे तो फिर क्या खबर हम जन्नत में जाए ना जाए, फिर दुनिया भी हमारी जो है वो बेकार है और आखिरत तो बेकार नहीं है। इसलिए इल्म वो चीज है जो तमाम चीजों की मुमताज है और इल्म के बगैर इंसान समझ नहीं सकता है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, हलाल क्या है, हलाल क्या है। यकीन जानिए जिस चीज की कदर नहीं की जाती है अल्लाह ताला उसको माजूम से उठा लेता है, अल्लाह ताला उसको छीन लेता है, उसे वापस ले लेता है। आप देखें अपने तारीख का मुताला करें, हमारी तारीख जो है बहुत तालीमात है, बहुत रोशन है, बहुत बेहतरीन तारीख है। आप देखें आप
کمی ہے اور یہ بہت بڑی کمی ہے، بس یہ کمی اسی چیز سے ہم نے قدر نہیں۔ یقیناً آپ 300 سال پیچھے کے زمانے میں جائیں اور ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، ہم استاد ہوا کرتے تھے اور جو غیر ہوا کرتے تھے وہ ہمارے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ انہیں ڈاکٹر کا علم چاہیے ہوتا تھا، انہیں انجینئر بننا ہوا کرتا تھا، انہیں سائنسداں بننا ہوا کرتا تھا، انہیں وکیل بننا ہوا کرتا تھا، تو وہ کہیں اور نہیں جاتے، کوئی اور تھا ہی نہیں، وہ ہمارے پاس آتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ پرانی کتابوں کو نکالیں، اگر آج آپ ڈاکٹری کی، سائنس کی، وکالت کی یہ جو کتابیں جو آتی ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو اردو میں نظر آئیں گی، اردو میں، فارسی میں۔ میں نے خود اپنے آپ کو مشاہدہ کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں آ گئے، ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں، ہم کتنے گر چکے ہیں۔ آپ یاد رکھیں انسان کی قدر نہیں کی جاتی ہے، انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کی قدر کی جاتی ہے۔ وہ قوم مانی نہیں جاتی ہے جس قوم کے پاس علم ہو، جس قوم کے پاس جاننے والے لوگ موجود ہوں، جس قوم کے پاس میں ڈاکٹر ہو، جس قوم کے پاس میں وکیل ہو۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ ترجمان ہو رہا ہے، کئی بار سننے میں آتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، دنیا میں ہر جگہ بات چل رہا ہے، مگر بہت کم سننے میں آتا ہوگا کہ فلاں جگہ کے فلاں ڈاکٹر صاحب تھے تو ان کو مار دیا گیا، ان کا قتل ہو گیا۔ ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر ہے تو آپ وہ مسلمان ہو یا ہندو وہ بات نہیں، چونکہ وہ ڈاکٹر ہے تو آپ ڈاکٹر کی قدر کی جاتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، سادہ سمپل یہ فنڈامنٹل ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان ڈاکٹر رہتا ہو، یا مان لیجیے کوئی ہندو گاؤں میں مسلمان ڈاکٹر ہے اور بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے، اب وہی لوگ آتے ہیں بخار آیا ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی ہوا ڈاکٹر صاحب، اٹیک آیا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد میں ان سے کہے کہ مسلمان اس کو مار دو، نہیں مارے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں جب ہمیں اٹیک کرتا ہے تو کون اٹیک کرتا ہے، یہی ڈاکٹر صاحب ہمارا علاج کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہی ہمارا علاج کرتے ہیں۔ یقیناً تو انسان کام کا ہوتا ہے، تو انسان کسی لائق بنتا ہے تو پھر اس کو نہ اپنے نہ غیر کو اس کو نقصان نہیں دے جاتا ہے۔ اس واسطے یہ سرمایہ ہے ہمارے لیے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے بچوں، آپ لوگوں کے لیے ضرورت بن جاؤ، اور جب ضرورت بن جاؤ گے، آپ کے سر پر ٹوپی ہو، آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، آپ کے سر پر کرتا پیجامہ ہو، تو آپ کی ٹوپی کو دیکھ کر کے، آپ کی داڑھی کو دیکھ کر کے، آپ کے کرتے پیجامہ کو دیکھ کر کے کوئی آپ کو مارے گا نہیں، بلکہ آپ کے مقام کو دیکھ کر کے، آپ کے علم کو دیکھ کر کے لوگ آپ کی تعظیم کرتے نظر آئیں گے، لوگ آپ کی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ اسی کمی کو ہم اور آپ سب کے آقا، ہم اور آپ سب کے رہنما، ہم اور آپ سب کے لیڈر، ہم اور آپ سب کے پیر مرشد حضور سے ملت ہے۔ چونکہ آپ دنیا کا دورہ کرنے والے اور آپ نے دنیا کو کھٹایا، ہم سے بہتر جاننے والے، آپ نے دیکھا بہت بڑی گرمی ہے اور اس چیز کی بہت زیادہ گرمی ہے، آپ نے اس درد کو محسوس کیا۔ ذرا سوچیں آج اس مارا ماری کے دور میں کون ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہو، کون ہے جس کے سینے میں قوم کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ بہتر سوچ ہو۔ یقیناً یہ واحد ذات ہے اس ملت کی جنہوں نے اپنے قوم کے درد کو سمجھا، اپنے قوم کی اس کمی کو سمجھا، اور آج کسی اور کو نہ کر کے اپنا فوکس پہ لگایا، وہ ایجوکیشن پہ لگایا، وہ تعلیم پہ لگایا، اور آپ نے ایک نظام کریٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے قوم کا بچہ جہاں پہ ایک طرف مدرسہ ہے وہیں طرف اسی کے بائیں طرف کیا ہے کہ ایک بہترین کالج جو ہے تیار ہو چکا ہے، زیر تعمیر ہے، کام چل رہا ہے، سسٹم اپنایا جا رہا ہے۔ ابھی آج ہی تو میٹنگ تھی، حضرت فرما رہے تھے میری خواہش ہے میرے قوم کا بچہ جہاں پر عالم دین بنے، جہاں پر حافظ قرآن بنے، جہاں پر دین کا جاننے والا بنے، وہیں پر میرے ہی قوم کا بچہ جو ہو وہ وکیل بھی بنے، وہ جج بھی بنے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ سائنسداں بھی بنے۔ کیوں نہ بنے بھائی؟ جب ہم اپنے لوگوں کو ہر عہدے تک پہنچا دیں گے تو یقیناً ہم غالب ہو جائیں گے، یقیناً کہ ہماری جو فکر ہے وہ لوگوں میں تیار ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی مسئلے کا نہیں، پھر ہمیں کوئی
بڑا کام اٹھایا ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے ذرا ذہن کو بدلیں, اپنے نظریے کو بدلیں, اپنے بچوں کو لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیں. یہ میرا بچہ ہے, اب آپ اسے دین بھی دیں اور دنیا بھی دیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ یور لے جائیں گے پڑھانے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کالج میں ڈالیں گے تو کالج کا بچہ مشہور ہے. کالج میں پڑھنے والا اس کو نہیں پتا کہ ماں کی تعظیم کیا ہے, اس کو نہیں پتا باپ کی اہمیت کیا ہے, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا, اس کو باقی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں پتا. یعنی اگر آپ کالج میں ڈالیں گے تو صرف دین دنیا آئے گا, دین نہیں آئے گا. مگر واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کر میں بھی مطمئن ہو گیا کہ یہاں پر اگر ہم کسی کو لے کر آئیں گے, اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں گے, تو اتنا تو پتا ہے کہ جہاں پر میرا بچہ دین حاصل کرے گا وہیں پر دنیا بھی حاصل کرے گا, اور دین دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. یقیناً علم کی بہت بڑی پاور ہے. کسی نے کہا تھا ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے طاقتور چیز کوئی اگر ہے تو وہ تعلیم ہے. اور تعلیم کو میں نے دیکھا بھی ابھی گزشتہ رمضان میں جب ماریشس گیا, میں آپ کو دن کی بات بتاتا ہوں, وہاں پر تعلیم کا بہت ہی اعلیٰ نظام ہے. میرے حساب سے سب سے بہترین نظام اگر ہے تو افریقہ میں تعلیم پر بہت زور دیتے ہیں. پڑھنے والا بچہ ہوا تو اس کا تعلیم کا انتظام ہو چکا. فجر سے پہلے اٹھے گا, مدرسہ جائے گا, دین و دنیا دونوں مدرسہ جائے گا, اور جب تک کالج کا ٹائم ہوگا تب تک وہ دین حاصل کر کے آ جائے گا. اور آنے کے بعد پھر شباب کالج گیا, اور 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا, 6 سال کا بچہ ہے, ہم اور آپ سے ایسے باتیں کریں کہ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے, انگلش میں بات نہیں کر رہا ہے. اور اگر قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ہم گھوم جائیں اور اپنے آپ پر افسوس کریں کہ ذرا سوچو, ہے یہ 8 سال کا, ہے یہ 9 سال کا, جہاں پر یہ انگلش میں اتنا ماہر ہے, وہ تو قرآن میں اتنا ماہر ہے کہ اتنے اچھا انداز میں قرآن پڑھتا ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے. اور ہم اور آپ کے جب کوئی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, برآمدے میں یا جو باہر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کیا دکھائی دے گا, پڑھ لگا ہوگا, الگ سجاتے ہیں اپنے اعتبار سے. مگر ان کے گھر میں جب جاؤ تو جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, اتنی ٹیبل ہے, اور ہر ایک کے گھر میں ایک دو نہیں کئی کتابیں ہیں وہ ٹیبل پر سجائی ہوئی ہیں. لیپ ٹاپ رکھ کر پڑھنے کے آلات آپ کو دکھائی دے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے RSS کنٹری میں مسلمان ایک دم نہ کے برابر ہے, تھوڑے ہیں, اور ہندو ہیں ان کی تعداد بہت ہے, اور ہندو حکمران بھی ہے, اور اس کے باوجود بہت خوشحال ہے, اور اچھے عہدے پر مسلمانوں کے بچے پائے جا رہے ہیں. اب جب ان میں تعلیم ہے اور وہ بڑے بڑے عہدے پر ڈاکٹر مسلمان, وکیل مسلمان, انجینئر مسلمان, سائنسدان مسلمان, جج مسلمان, تو اب وہاں پر مسلمان کو ٹارچر نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے. کئی بڑے رہنے کے پاس ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے اور آپ سب طالب علم سے کہ اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیجیے, اپنا ایک گول فکس کیجیے, اپنا ایک مقصد فکس کیجیے. جانوروں کی طریقے سے زندگی مت گزاریے, جو ملے گا پڑھ لیں گے, جو بنائیں گے بن جائیں گے. آپ ایک فوکس, اپنا ایک سپنا بنائیے, ایک گول بنائیے کہ ہم کو اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے. آپ سوچیں اگر حافظ بننا ہے جلدی سے قرآن یاد کر لیں, اور اس کے بعد میں حافظ کے ساتھ ساتھ میں آپ انجینئر بنے, آپ ڈاکٹر بنے, آپ وکیل بنے, آپ جج بنے, اور آپ ہر اس عہدے پر جائیں جس عہدے پر آپ غیر قابل ہے. جب ایسا کانسیپٹ, ایسا نظریہ آپ کا ہو جائے گا آپ مختار ہو جائیں گے, اور جب آپ مختار ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کوئی مجبور نہیں بلکہ قوم کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے. اور ہر ایک کی یہی خواہش ہونا چاہیے کہ ہم قوم کو فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی میں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں گزارش کروں گا یہ جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا سسٹم پوری طریقے سے ڈیزائن کر دیا گیا ہے, آپ کی کلاسز بھی شروع ہو چکے ہیں, اور عید کے بعد ایک بہترین اچھے نظام کے ساتھ میں دین کی بھی تعلیم, آپ عالم بھی بنیں گے, اور ساتھ میں آپ ہائی اسکول بھی کریں گے, آپ انٹر بھی کریں گے, آپ BA بھی کریں گے, آپ وکیل بھی بنیں گے. تو آپ کو آئے ہی آئے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے, اپنے رشتے داروں میں اس بات کو عام کر دیجئے کہ ہم اگر کہیں تعلیم حاصل کرنا ہے تو
اور دنیا بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوانا الحمدللہ۔